تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ 21، 23 عام طور پر لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی منائی جاتی ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ لیلۃ القدر دینے کا مقصد کیا ہے اور لیلۃ القدر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اور لیلۃ القدر کی برکتیں کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ اور ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آئیے پہلے میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول عرض کروں، اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے واقعات سنانا بڑا پسند تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہیں بنی اسرائیل کے واقعات بتا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 400 سال بیت جاتے انہیں ایک جنازہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا۔ 4 صدیوں کے اندر بھی ایک جنازہ اس گاؤں میں نہ اٹھتا جس گاؤں میں لوگ بستے تھے۔ اتنی طویل عمریں اللہ نے اور قوموں کو عطا فرمائی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسرائیلی بزرگ کا واقعہ بیان کیا، ان کی عبادتیں بیان کی، ان کے روزے بیان کیے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی تو اتنی عمریں تھی، ہمارے پاس تو اتنی عمر نہیں۔ امت محمدیہ کی عمر طبعی طور پر 60 اور 65 سال ہے، میرے آقا ہمارا کیا ہوگا؟ بس سوال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ سوال کرنے والی وہ مخلوق ہے کہ انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور جواب دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب یعنی جواب دینے والی ذات وہ ہے کہ زبان ان کی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ہر انسان سے سوال کیا جاتا ہے، ہر انسان سے سوال ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو سوال کے جواب میں لاجواب نہ ہو جائے۔ اور جب انسان سوال کے جواب میں لاجواب ہوتا ہے تو جب چہرہ اٹھتا ہے، جب گردن اٹھتی ہے تو انسان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں، لیکن قربان جائیں سوال کرنے والے صدیق و فاروق ہیں، عثمان و علی ہے، سعد و سعید ہے، طلحہ و زبیر ہے۔ مصطفیٰ کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ان کو اتنی طویل عمر عطا کی اور ہمیں اتنی قلیل عمر عطا کی، یا رسول اللہ ہمارا کیا؟ یعنی ان کو کسی کو 1000 سال کی عمر، کسی کو 500 سال کی عمر، کسی کو 700 سال کی عمر۔ تو ظاہر سی بات ہے 700 سال والا عبادت جو لے کر آئے گا، 70 سال والے کے پاس وہ عبادت تو نہ ہوگی۔ 1000 سال والا جو عبادت لے کر آئے گا تو 50 سال والے کے پاس وہ عبادت نہ ہوگی۔ حضور کی امت خیر امت ہے، جس کے سر پر خیر امت کا تاج ہے، جسے یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کیا گیا، جس کو اللہ نے 5 نمازیں عطا کی، جس کو اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا، جس کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ عطا کیا، جس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کیا۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نوح دیا، کسی کو موسیٰ دیا، کسی کو ابراہیم دیا، کسی کو زکریا دیا، کسی کو یحییٰ دیا، لیکن امت محمدیہ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا،
رسول اللہ ہماری عمریں کم ان کی عمریں زیادہ. یہ سوال ایسا تھا. آمنہ کے لال کی گردن جھک گئی, آمنہ کے لال کی گردن جھک گئی. منکرین فضائل رسالت کو موقع مل گیا, دیکھو نبی نے گردن جھکا لی, لیکن انہیں پتا نہیں کہ نبی کی گردن کیسی عظیم گردن ہے. جب اٹھتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے. نبی کی گردن جب اٹھتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے, اور جب جھکتی ہے تو سورہ قدر نازل ہو جاتا ہے. ان کی گردن جھکے تو قبلہ بدل دے, ان کی گردن اٹھے تو قبلہ بدل دے, ان کی گردن جھکے تو صحابہ کی تقدیر بدل جائے, امت کی تقدیر بدل جائے. 70 سال کی عمر پانے والے سینکڑوں سال کی عمر پانے والوں سے آگے نکل جائے. آمنہ کے لال نے گردن جھکا لی. اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر حضور نے معراج کی شب پوچھا جبریل یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. اب یہاں کوئی کہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا تو پوچھتا کیوں. اللہ کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ, لیکن وہ جبریل سے پوچھتے محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے. اور حیرت کی بات یہ Azari Network Punjab News Stream Mukabat سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل محبوب نے گردن اس لیے جھکائی کہ امت کی کم عمری یاد آ گئی. جبریل کو معلوم ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ پوچھنے میں حکمت تھی. اللہ نہ پوچھتا تو لوگوں کو پتا کیسے چلتا کہ محبوب کا گردن جھکانا کیوں ہے. اور محبوب کی گردن جھکی تو اللہ کی رحمت کی بے قرار, اللہ کی رحمت کی بے قراری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر بے قرار دل کا قرار ہے. حضور کی گردن جھکتی ہے تو خدا کی رحمت. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا جبریل محبوب گردن کیوں جھکاتا؟ اس کی مولا تیرے حبیب کو امت کی کم عمری یاد آ گئی. ارشاد ہوتا ہے پھر جبریل سدرہ پہ رکنا کیسا, جب محبوب کو کہہ کر کے سنا دے خیر من الف شہر. حبیب تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل, 1000 مہینوں کے برابر نہیں, 1000 مہینوں سے افضل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ القدر کہتے ہیں. قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانے والی رات. لیلۃ القدر یعنی تنگ ہو جانے والی رات, مختصر ہو جانے والی رات, شارٹ ہو جانے والی رات. اس کو سورۃ القدر کہنے کی وجہ کیا, اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس رات اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں, اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتے ہیں, اور صرف ایک رات آتے ہیں, ایک رات, صرف ایک رات. لیکن یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں لیلۃ القدر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے, کیونکہ محفل تو ہو چکی ہے. بہت مختصر سی باتیں کر کے گفتگو کو ختم کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ تعالی دعا بھی کرنی ہے. یہ لیلۃ القدر میں فرشتے کیوں آتے ہیں اور جبریل امین؟ اس لیے کہ بظاہر زمین سے بہت افضل تو سدرۃ المنتہا ہے. پھر جبریل امین ہر سال آتے ہیں اور لیلۃ القدر میں آتے ہیں. اور کیوں آتے ہیں؟ جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں, سال بھر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زمین پر جانے کی اجازت دے تاکہ ہم زمین پہ جائیں اور جا کر کے ہم زمین پر ان لوگوں کے چہروں کی زیارت کریں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل امین کہہ رہے ہیں. سید الملائکہ اور اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے, تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر نبی جبریل سے افضل ہو نہیں سکتا, کیونکہ جبریل فرشتوں میں رسول فرشتہ ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو, 4 فرشتوں کو رسول فرشتہ بنایا ہے, جناب جبریل, میکائیل, عزرائیل اور اسرافیل.
اور یہ لوگ انبیاء کرام کے بعد مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن غیر نبی ان کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جبریل کے برابر. اور جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہمیں ان کی زیارت کے لیے جانے دے، ان کے دیدار کے لیے جانے دے جو ہم سے بہترین عبادت کرتے ہیں. اور جبریل امین اور سارے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں تو اللہ سال میں ایک مرتبہ شب قدر میں ان لوگوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ اب جاؤ اور جا کر ان کی زیارت کرو جو تم سے بہتر عبادت کرتے ہیں. نماز کی اہمیت اپنی جگہ، نوافل کی کثرت اپنی جگہ، ذکر و اذکار کی کثرت اپنی جگہ، میں اس کا منکر نہیں، لیکن شب قدر کا مقصد سمجھنا ہوگا. شب قدر میں فرشتے کس کی زیارت کے لیے آتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ سلام کس پہ پڑھتے ہیں؟ وہ سلام کس پہ بھیجتے ہیں؟ وہ ملاقات کس سے کرتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیتے ہیں؟ وہ کن لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین فرماتے ہیں کیا کوئی فرشتوں سے بہتر بھی عبادت کر سکتا ہے؟ اور جائے کہ جبریل سے بہتر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ ہمارے رکوع جبریل کے رکوع کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارے سجود جبریل کے سجود کی طرح نہیں ہو سکتے، ہمارا قیام جبریل کے قیام کی طرح نہیں ہو سکتا، ہماری تلاوت جبریل کی تلاوت کی طرح نہیں ہو سکتی. لیکن جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ مجھے ان کے پاس جانے دے جو مجھ سے بہتر عبادت کرنے والے ہیں. تو کیا ہمارا رکوع جبریل سے بہتر ہے؟ ہمارے رکوع میں تو دکان کا خیال، مکان کا خیال، بچوں کا خیال، بیوی کا خیال، افطاری کا خیال، سحری کا خیال، اس کا خیال، اس کا خیال. اور العیاذ باللہ اب تو حالات یہ ہے اپنی نمازوں میں موبائل کا خیال، بجتی ہوئی رنگ کا خیال، ٹون کا خیال، اور واٹس ایپ آتے ہوئے میسیجز کا خیال. کچھ لوگوں کو تو فلموں کا خیال، کچھ لوگوں کو تو دوستوں اور یاروں کا خیال. ارے یہ بھی کوئی نماز ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہیں ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہماری تسبیح بھی کوئی تسبیح ہے، زبان اللہ اکبر کہہ رہی ہے اور دل میں انانیت کے بت ہے. سب سے بڑا میں ہوں اور زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ آخر جبریل امین کو کون سی چیز زمین پہ لا رہی ہے کہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں کے پاس جانے جو مجھ سے بہتر عبادت کرتے ہیں. اور اللہ انہیں سال میں ایک بار ایک ہی رات بھیجتا ہے زمین پہ لیلۃ القدر میں. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عبادت وہ ہے جو فرشتوں کے بس کی نہیں ہے. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں. کون عبادت گزار؟ جو بیماروں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے منہ کا لقمہ تر اپنے منہ سے روک کر کسی اور کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو لوگوں کا دل زبان سے شعلے برسا کر کے توڑتے نہیں ہیں بلکہ پھول برسا کر کے جوڑ دیتے ہیں. فرشتے ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں گویا کہ جو اپنے لیے عید کے کپڑے بعد میں بناتے ہیں، پہلے محلوں کے مفلسوں کو کپڑے پہناتے ہیں. فرشتے ان عبادت گزاروں کو ڈھونڈتے ہیں جو اپنے گھر میں افطار کے پھل بعد میں لاتے ہیں، پہلے غریبوں کے گھر پہنچاتے ہیں پھلوں کو. یہ عبادت تو جبریل کے بس میں نہ تھی، یہ عبادت تو فرشتوں کے بس کی نہ تھی، اس لیے کہ جبریل کھاتا ہی نہیں تو خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتا؟ فرشتے تو خود کھاتے نہیں تو دوسروں کو کھلانے کا فعل کیسے کرتے؟ فرشتے تو بظاہر بیماروں کی عیادت کے لیے اپنا کاروبار اور کام دام چھوڑ کر جاتے نہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی کاروبار نہیں، ان کے بیوی بچے نہیں، ان کے رشتہ دار نہیں، ان کے اہل و عیال نہیں. تو میرے پیارے
پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ شب قدر کی عبادت کو ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہوگی. حاجی صاحب آ گئے، جماعت کے ساتھ بھی صلاۃ التسبیح کا نظام قائم ہو گیا. اچھی سی بات ہے، لوگ باذوق ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہاتھ میں تسبیح لے کر کے بیٹھے ہیں، قرآن مقدس ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں. لیکن پوچھو اس قرآن پڑھنے والے سے کہ تو جو تلاوت قرآن پڑھ رہا ہے، جو تو تلاوت قرآن کر رہا ہے، جبریل تجھ پہ سلام کیسے بھیجے گا؟ فرشتے تیرے لیے دعائیں مغفرت کیسے کریں گے؟ اس لیے کہ تو اپنی بہن کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنی ماں کو سسکتا ہوا چھوڑ کر مسجد میں آیا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کا حق مار کر مسجد میں آیا ہے. وہ عبادت جس کے لیے فرشتے تمہارے چہروں کی زیارت کے لیے بے چین تھے، ان عبادتوں کو چھوڑ کر کے تم رسموں کے پابند بن کر اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرشتوں تو ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کی دل جوئی کرتے ہیں، جو غریبوں کو نوازتے ہیں، لوگوں کا دل جوڑتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. بتائیں ہم نے شب قدر میں یہ کتنا کیا؟ ہم نے اپنے لیے تو 5 لباس سلائے، لیکن پڑوس میں کوئی یتیم کا بچہ ہوتا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی فرمائش کے مطابق سارے لباس رکھ دیے، لیکن پڑوس کے اندر جو یتیم تھا اس کے لیے کون انتظام کرے گا؟ ہم نے اپنی بیوی کے لیے تو درجنوں لباس کا انتظام کر دیا، لیکن اللہ اکبر، پڑوس میں جو بیوہ بستی ہے، جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہیں، اس کے لیے انتظام کون کرے گا؟ ہائے ہائے، لوگوں نے شب قدر کی عبادت کو کیا رنگ دیا ہے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ شب قدر تھی کس چیز کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت نہ کرو، یقیناً یہ عبادت کی رات ہے، شب قدر عبادت کی رات ہے، لیکن صرف سجدوں کی نہیں، صرف رکوع کی نہیں، بلکہ اللہ کے مخلوق کی دل جوئی کی. آپ دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں پر اور نفل نمازوں پر اور تلاوت قرآن پر مخلوق کی خدمت کو کس طریقے سے اہمیت دی ہے. یہ میری اور آپ کی عبادت کی بات نہیں، آؤ امام الانبیاء کی عبادت کی بات کریں. ہمارے لیے تو لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات ہمیں لیلۃ القدر مل جائے، جس رات ہمیں لیلۃ القدر میسر آ جائے. لیکن حضور کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، بلکہ جس رات کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ رات شب قدر سے افضل ہو جائے. حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے، اس لیے افضل ہے کہ شب قدر میں نور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شکم میں آیا. تو جس رات نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نور حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا، وہ رات شب قدر سے افضل ہو گئی. کیونکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اس پہ تفسیرہ یہ کیا ہے کہ جس شب نور مصطفیٰ ماں کے شکم میں آیا، یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اب قیامت تک یہ نعمت کہاں مل سکتی ہے، یہ نعمت کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو حضور کے لیے ہر رات قربان جائے فضیلت والی، عظمت والی، جس رات سے نسبت ہو جائے وہ رات نسبت عظمت والی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات یہ نیت کر کے اپنے گھر سے مسجد نبوی میں آتے ہیں. کیا نیت کر کے؟ کہ آج مجھے طویل رکوع کرنا ہے، مجھے طویل قیام کرنا ہے، مجھے طویل سجود کرنا ہے. یہ شوق لے کر کے کون مسجد نبوی میں آیا؟ نبیوں کا امام، امام الانبیاء، سید الانبیاء. اللہ اکبر. میرے سرکار
صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز ادا کرنا چاہتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ آج مجھے لمبی قرات کرنا ہے, کیونکہ آقا کریم نے فرمایا کہ لوگوں جب کسی قوم کی امامت کرو تو مختصر نماز پڑھاؤ, اور جب لوگوں سے ہٹ کر اپنی الگ عبادت کرو تو لمبی لمبی نماز پڑھا کرو, لمبی لمبی قرات کیا کرو, لمبے لمبے رکوع و سجود کیا کرو. میرے آقا کریم علیہ السلام لمبی قرات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایسے میں میرے سرکار کے کانوں میں آواز آئی ایک بچے کے رونے کی, ایک بچے کے رونے کی آواز, جیسے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں میں آئی. حضور علیہ السلام جو اس رات لمبی نماز پڑھنا چاہتے تھے, آپ نے نماز کو شارٹ کر دیا, آپ نے نماز کو کم کر دیا, نماز قلیل کر دیا, اور جلدی سے سلام پھیر کر اس طرف میرے سرکار جانے لگے جس طرف سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرف تشریف لے گئے تو اتفاق سے جس گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی وہ گھر کسی مسلمان کا نہ تھا, بلکہ وہ گھر ایک یہودی عورت کا گھر تھا. اور وہ یہودی عورت بھی ایسی بدترین عورت تھی کہ وہ اور اس کا شوہر حضور علیہ السلام کو ستاتے تھے, تکلیف پہنچاتے تھے, آقا علیہ السلام کی شان میں نازیبا کلمات کہتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر کے پاس تشریف لے گئے, رات کی تاریکی ہے, مدینہ منورہ کے اندر رات نے اپنی سیاہ چادر لوگوں پر تان دی ہے, سونے والے سو رہے ہیں, رونے والے رو رہے ہیں, مصلی بچھا کر عبادت کرنے والے رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر رہے ہیں. ایسے میں نبیوں کا امام ایک یہودیہ عورت کے گھر سے رونے کی آواز آنے پر اپنی نماز کو مختصر کر کے اس کے دروازے پر کھڑا ہے. اللہ کے حبیب نے دروازے پہ دستک دی ہے, جیسے ہی دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون, باہر سے جواب دیا میں محمد عربی محمد ابن عبداللہ ہوں. جیسے ہی باہر کا جواب اندر کی طرف گیا گویا کہ اس اندر والے انسان کی آگ تن بدن میں آگ لگ گئی ہو اور زبان سے شعلے نکل پڑے, تم محمد عربی ہو. ارشاد ہوا جی میں محمد ہوں. کہ اتنی رات کو میرے گھر آنے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا تیرے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے, اس نے مجھ محمد کو بے چین کر دیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بچے کی تکلیف کو دور کر دوں. عرض کا اندر سے آواز آتی ہے بچہ میرا روتا ہے, محمد تیرا دل کیوں دکھتا ہے؟ بچہ میرا بے چین ہوتا ہے, تیرے اندر سے قرار کیوں جاتا ہے؟ اس قدر بدترین جواب آنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا میری عادت ہے میں کسی کا تکلیف نہیں دیکھ سکتا, میں کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا, کسی کی مصیبت نہیں دیکھ سکتا. بتا تیرا بچہ کیوں روتا ہے؟ اندر سے آواز آئی میرا شوہر مہینے گزر گئے سفر پہ گیا ہے اور جو ساز و سامان چھوڑ گیا تھا سب ختم ہو گیا ہے, حتیٰ کہ میرے گھر سے چراغ کا تیل بھی ختم ہے, چراغ بجھ گیا ہے, اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے, اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے. اتنا جواب سننے کے بعد میرے آقا نے فرمایا انتظار کر میں ابھی آتا ہوں. حضور اپنے گھر گئے, اپنے گھر کا چراغ لا کر اس کو دیا اور فرمایا کہ لو چراغ اپنے گھر کے اندر روشنی کر لو تاکہ تمہارا بچہ رونا بند کر دے. اس نے گھر میں چراغ لیا, بچے کا رونا بند ہو گیا. میرے رسول نے مسکرا دیا. یہاں رک کر صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, مدینہ منورہ میں کسی یہودیہ کا بچہ روتا ہے تو حضور نماز مختصر کر کے اس کے گھر تک جاتے ہیں اور اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں دے آتے ہیں. یہاں کسی یہودیہ کا بچہ بمبئی میں نہیں رو رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں. اور جیسے جیسے عید قریب آئے گی سیٹوں کی خوشیاں بڑھتی جائے گی اور غریبوں کا ٹینشن بڑھتا جائے گا, اس لیے کہ غریبوں کو ان کے بچے مجبور کریں گے امی میرے کپڑے کہاں ہیں, میرے دوستوں کے تو کپڑے آ گئے میرے کپڑے کہاں ہیں. اور وہ بچے ایک برتن جھاڑو کرنے والی ماں کا بچہ اس کا دامن پکڑ کر کے کپڑے کا مطالبہ کر رہا ہوگا, جوتوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا, کھلونوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا, چشمے کا مطالبہ کر رہا ہوگا, اور وہ ماں اپنے بچے کو تسلی دے رہی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے, ٹھیک ہے بیٹا ہم انتظام کر لیں گے. ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان آنسوؤں کو پوچھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ ان کے رونے کا احساس کسے؟
جو لوگ غربت کی چکی میں پستے ہیں، عید آتی ہے تو گویا ان کے لیے ایک ٹینشن آتا ہے کہ بچوں کے لیے انتظام کہاں سے کریں گے۔ اور میری قوم کا حال یہ ہے، مالدار لوگ ایک ایک عید کے موقع پر 5-5, 10-10, 15-15 ڈریس بناتے ہیں۔ عید آنے سے پہلے گاڑیاں بک ہوتی ہے، ہوٹلیں بک ہوتی ہے کہ ہمیں پکنک کرنے کے لیے فلاں جگہ اور فلاں جگہ جانا ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، پھر تم یہ امید کرتے ہو کہ جبریل آ کے تم سے مصافحہ کرے؟ جس قوم کے بچے، غریبوں کے بچے گھروں میں سسکیاں لے رہے ہو اور ہم مسجدوں کے اندر سجدے کر رہے ہو، شب قدر کا مفہوم کیا ہے؟ فرشتے کسے ڈھونڈنے آتے؟ مجھے اور آپ کو نہیں، وہ جو غریبوں کی غربت کا احساس کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرے ہوتے ان کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ جبریل امین کہتے ہیں اللہ ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے بہتر عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں سے بہتر عبادت وہ ہے جو قوم کی ضرورت ہے، مخلوق کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو پورا شب قدر کا معاملہ سجدوں کو اس کے سپرد کر دیا، دعا کے سپرد کر دیا۔ ممکن ہے میرے جملے کسی کو تلخ لگ رہے ہوں گے، میں کوئی عجیب بات نہیں کر رہا ہوں، میں 1400 سالہ جو ذخیرہ ہے تفاسیر کا وہ پیش کر رہا ہوں۔ اپنے مذہب کا حال تو یہ ہے کہ کسی بھوکے کے سامنے تم کیا غذا کھا کر کے آئے ہو اس کا تذکرہ نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم اچھی غذا کسی بھوکے کے سامنے بیان کرو گے، اس کو اپنی غربت کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غریبوں کی بستی میں رہتے ہو تو چھلکے والے پھل چھپا کر لایا کرو، اور ان چھلکوں کو دور لے جا کر کے پھینکا کرو، کیونکہ اگر تم نے چھلکے کسی غریب کے آنگن کے قریب پھینک دیے اور بچے نے اپنے ماں باپ سے اس پھل کا مطالبہ کیا اور وہ نہ دے سکے اور ان کو اپنی غربت یاد آ گئی تو اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال فرمائے۔ بڑی کم نصیبی ہماری ہے کہ ہم علم سے کوسوں دور ہیں، قرآن کی گہرائی میں اتر کر کے آیتوں کو سمجھنے سے دور ہے۔ ہم نے تو سب یہی سمجھ لیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف سجدہ، عبادت کا مفہوم صرف رکوع، میں منکر نہیں ہوں، سجود عبادت کی جان ہے، میرا انکار نہیں ہے، لیکن شب قدر میں کن لوگوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں؟ وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورت پہ قربان کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، بلکہ آج تو قوم کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ میرا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ خوشیاں مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن خوشیوں میں غریبوں کو یاد نہ کیا جائے وہ خوشی انسان کے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ ہم کس عید کی تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ 5 دن کے 7 دن کے بعد عید آنے والی، ہم کس عید کی تیاری کرنے جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم عید کے بہانے اپنے لیے سر پہ عذاب اوڑھنے والے؟ اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں کیا، سب کچھ صرف اپنے لیے کیا، تو یہ عید کہیں وعید تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ عید کہیں ہمارے لیے عذاب جان تو نہیں بن جائے گی؟ ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اصل عبادت کی جان کیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبھی گئے۔ بچہ یہودی کا رو رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہو رہے، یہاں تو سینکڑوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ہم بے چین ہوتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کا طوطا اڑ گیا؟ اللہ نہ کرے کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے، ہمارے اندر نفاق تو نہیں پیدا ہو گیا؟ کیونکہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جان کی طرح ہے، مومن ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، مومن ایک جسم جان کی طرح ہے۔ پیر میں کانٹا چبھتا ہے، بولو آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھ حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن افسوس ہے مجھے مسلمانوں پر، میرے آقا نے فرمایا
اگر تم دوسروں کی تکلیف محسوس نہیں کرتے تو احتساب کرو کہیں تمہارا ایمان تو نہیں چلا جائے. Azari Network Punjab New Next تخیر منقبت سننے کے پیر لیے میں ہمارے کانٹا چبھے گا YouTube تو آنکھ چینل ضرور روئے گی, ہاتھ حرکت میں ضرور آئے گا, اور وہ دماغ آنکھ ہاتھ کو حکم ضرور دے گا کہ یہ پیر سے کانٹا نکال. بولو کبھی آنکھ نے یہ کہا کہ پیر میں کانٹا چبھا, میرے اندر تو کوئی کانٹا نہیں چبھا, مجھے رونے کی ضرورت کیا ہے. ہاتھ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے, مجھے حرکت میں آنے کی ضرورت کیا ہے. دماغ یہ کہے گا کانٹا تو پیر میں چبھا ہے, مجھے بے چین ہونے کی ضرورت کیا ہے. کبھی نہیں, جب تک زندگی ہے کبھی یہ نہیں ہوگا. ایک عضو کو تکلیف ہوگی پورا جسم بے قرار ہو جائے گا, بلا تشبیہ بلا تمثیل. ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی سارے مسلمان بے قرار ہو جائیں گے, اور جو بے قرار نہیں ہوتے انہیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے. ماہ رمضان شریف میں جو اب بھی گیم کھیلتے بیٹھے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے. ماہ رمضان شریف میں جو واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے. ماہ رمضان میں جو انٹرنیٹ پر اب بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ بے قرار نہیں ہے. کیوں بے قرار نہیں ہے؟ کیونکہ بے قراری کی کوئی وجہ نہیں ہے. سحری میں 4-5 ڈش ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے, افطار کے اندر پورا دسترخوان بھرا ہوا ہے, عید کے کپڑے انہوں نے ٹیلر کے یہاں ڈال دیے, کچھ کے تو آ کر کے تجوری کی زینت بھی بن گئے, جیبیں بھری ہوئی ہے, تجوریاں بھری ہوئی ہے, بینکیں بھری ہوئی ہے. اس لیے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم واقعی کامل مومن ہوتے تو ہم بے قرار ہوتے, انٹرنیٹ پر نہ بیٹھتے. کہا اب بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ شام والوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہمیں چین سے بیٹھنے کیسے دیتا. ملک شام میں مسلمانوں کی گردن پہ چھری چل رہی ہے, ہم انٹرنیٹ پر بیٹھے, ہمیں ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عراق کی سرزمین پر جو نوجوان بیٹیاں بیوہ ہو چکی ہیں ان کی عید کیسے ہوگی ذرا سوچو تو صحیح. ان کے یتیموں کے لیے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوگا تو ان کی عید کیسے ہوگی؟ نہیں پہنچا سکتے تو کیا ان کے لیے افطار میں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ جس وقت اپنے منہ میں ایک سے ایک فروٹ کا لقمہ ڈالتے ہیں کیا ان روزہ داروں کی افطاری ہمیں یاد آتی ہے جو بیت المقدس کے اندر گرم پانی پر افطار کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح, مسلمان کس لیے آیا تھا زمین پر, کیا ہو گیا اسے؟ یہ روکھے سوکھے سجدے ہمیں مغفرت کی طرف نہیں لے جا سکتے, اس لیے کہ ہماری پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے. ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا. رہنمائی کرنے والے صحیح سمت و رہنمائی نہیں کر رہے ہیں. اور سن لو, کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو پیٹ بھر کر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. پڑوسی سے مراد صرف دیوار میں بازو والا پڑوسی نہیں, بلکہ پڑوسی سے مراد یہ تھا, پہلا پڑوسی تو دیوار والا تھا, دوسرا پڑوسی ایک محلے کا دوسرے محلے والا تھا, تیسرا پڑوسی ایک شہر کا دوسرے شہر والا تھا, چوتھا پڑوسی ایک ملک کا دوسرا ملک تھا. ہم نے کبھی احساس کیا اتنے آنسوؤں کی بستی ہے, آنسوؤں کے شہر ہے, آنسوؤں کے ملک ہے, احساس نہیں. ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت چٹکلوں کی نظر کر دیا. ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت انٹرنیٹ اور موبائل کی نظر کر دیا ہے. ہم نے تو افطار اور سحری کا وقت دوستوں کی نظر کر دیا ہے. کاش کہ ہمیں احساس ہوتا, ہم ماہ رمضان شریف کی قدر کرتے اور لوگوں کے آنسوؤں کو خشک کرنے کی کوشش کرتے. یاد رکھنا, اگر تم نے دوسروں کے آنسوؤں کو نہ پوچھا تو اللہ نہ کرے کہیں ایک دن آپ کی آنکھ میں آنسو نہ جائے. جو دوسروں کے آنسو پوچھتے ہیں مصیبت کی آنسو ان کی آنکھوں میں کبھی نہیں آتے, اور جو دوسروں کے آنسو نہیں پوچھتے ایک دن ان کی آنکھوں میں بھی مصیبت کی آنسو آتے ہیں. شب قدر درد دل کی رات ہے, شب قدر دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے کی رات ہے, شب قدر بیواؤں اور یتیموں کے سروں پہ آنچل ڈالنے کی رات ہے, شب قدر بے قراروں کو قرار عطا کرنے کی رات ہے, شب قدر بے چین دلوں کو چین عطا کرنے کی رات ہے, شب قدر مولا کے بندوں کو منانے کی رات ہے, شب قدر خوشیاں تقسیم کرنے کی رات ہے, شب قدر مسرتیں بانٹنے کی رات ہے, شب قدر کسی کے دل کو جوڑنے کی رات ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ دیا، وہ بچہ رونا بند ہو گیا، حضور مسکرائے اور اپنے گھر چل دیے۔ سرکار نے اپنے گھر کا چراغ وہاں دیا، حضور علیہ السلام مسکرائے اپنے گھر چل دیے۔ آقا کریم علیہ السلام گھر آئے، صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ قدرت کا کرنا یہ کہ اتفاق سے اس کا شوہر واپس آ گیا، اسی صبح واپس آیا۔ کہا میں تو ایک چراغ چھوڑ گیا تھا، دوسرا آیا کہاں سے؟ بیوی نے رات کا پورا قصہ بیان کیا۔ اس نے کہا مجھ پہ بیٹھنا حرام ہے، میں ہوں گا اس وقت تک جب تک محمد سے ملاقات نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، آقا کریم کو اذیتیں پہنچاتا ہے، آج بیٹھنے کے لیے گھر میں تیار نہیں جب سے حضور سے ملے نا۔ چراغ لیا، بیوی کو لیا، بچے کو لیا، پہنچا حضور مسجد نبی میں بیٹھے تھے، کہنے لگا اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے جملے نقل کر رہا ہوں اس لیے، ورنہ ہم پر واجب ہے کہ جب آقا کا نام لے تو ادب کے ساتھ۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے بچے اور میری بیوی کے ساتھ میری غیر موجودگی میں جو سلوک کیا ہے، آخری نبی کی شان توریت میں بالکل یہی لکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ نے رات اپنے گھر کا چراغ جلا کر میرے گھر کا اندھیرا دور کیا، اب ذرا کلمہ پڑھا کر کے دل کا اندھیرا بھی دور۔ فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں جو یہ عبادت کرتے ہیں، کاش کہ ہم اس عبادت۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جبریل شب قدر میں مومنوں سے مصافحہ کرتے مومنوں سے، اور جس سے مصافحہ کرتے تو علامت کیا ہوتی ہے کہ جبریل نے مصافحہ کیا ہے، اس وقت انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ لو کہ جبریل تم سے مصافحہ کرتے ہیں، جبریل تم سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہمیں اللہ نے شب قدر میں جو یہ پیغام دیا ہے کہ جبریل آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور لوگوں پر سلامتی بھیجتے ہیں اور لوگوں کے لیے خیر کی دعائیں کرتے ہیں، تو اس میں سب سے بڑی عبادت شب قدر میں غریبوں کا خیال کرنا، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کے بندوں پر رحم کرنا، اللہ کے بندوں پر عنایتیں کرنا۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی خدمت کو کتنی ترجیح دی ہے۔ بڑا مشہور سا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صبح طلوع ہوئی اور وہ مدینہ المنورہ کے اندر عید کا دن تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر پاک میں وہ عید کا دن تھا۔ کون سا دن؟ مدینہ منورہ میں، وہاں تو ہر دن عید ہے، لیکن اس دن جس دن حضور نے عید کا اعلان کیا تھا، اس شان سے اللہ کے حبیب علیہ السلام عید گاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ حسنین کریمین حضور کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین کریمین حضور علیہ السلام کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولائے کائنات پیچھے پیچھے حضور کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ عیدگاہ پہنچنے والے عیدگاہ پہنچ چکے ہیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا ہے کہ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہماری دید بھی ہو اور عید بھی ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم راستے میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اللہ اکبر، کچھ بچے انصار کے دف بجا کر کے خوشیوں کے گیت گا رہے ہیں۔ ایسے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کھجور کے درخت کے نیچے ایک 6-7 سال کے روتے ہوئے بچے پر نظر میرے آقا کی پڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو نیچے اتار کر اس بچے کی طرف جاتے ہیں اور میرے آقا پوچھتے ہیں کہ اے بیٹے رونے کا سبب کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا یا رسول اللہ اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ آج عید کا دن ہے، میرے پاس نئے کپڑے نہیں، نئے کپڑے ہوتے تو میں بھی خوشی کرتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ جواب بے چین کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، مولائے کائنات سے کہا علی حسنین کو عیدگاہ تم لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اور آقا کریم راستہ عید کا چھوڑ کر
عید کی نماز کو مؤخر کر کے تاخیر کر کے ایک غریب یتیم بچے کے لیے اپنے گھر واپس تشریف لے جاتے، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا، اس کو غسل کروایا گیا، میرے سرکار نے اس کو کپڑے پیش کیے، اس نے کپڑے پہنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار نے فرمایا اب رونے کی وجہ کیا ہے، خوش ہو جا، تجھے تو کپڑے مل گئے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر عید نئے کپڑوں کا نام صرف ہوتی تو آج میں خوش ہو جاتا، لیکن میرے آقا میرے پاس تو میرے ماں باپ بھی نہیں، کاش میری ماں ہوتی اور میرا باپ ہوتا، کپڑے تو بازار سے خرید لیے گئے، کیا ماں باپ بھی بازار سے خریدے جائیں؟ جب عید کا دن آتا ہے تو بڈھوں کو بھی اپنی ماں یاد آتی ہے، جب عید کا دن آتا ہے تو بوڑھوں کو بھی اپنا باپ یاد آتا ہے۔ عید کے دن جب بوڑھوں کو ماں باپ یاد آتے ہو تو جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں کیا ان کو ماں باپ یاد نہیں آتے؟ ذرا احساس کرو، یتیم بچہ اپنے آقا سے کہتا ہے یا رسول اللہ صرف نئے کپڑوں کا نام تو عید نہیں ہے، ماں باپ کہاں سے لاؤں؟ اس وقت میرے رسول نے فرمایا اے بچے کیا اس بات پر تو خوش نہیں ہے کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو اور تیری ماں کی جگہ عائشہ تیری امی ہو؟ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شفقتیں مل گئی۔ میرے سرکار جب اس کو عیدگاہ کی طرف لے جانے لگے، بچوں نے دیکھا تو اپنی دفیں پھینک دی اور پھینکنے کے بعد وہ رونے لگے۔ آقا نے فرمایا وہ غریب تھا، یتیم تھا، رو رہا تھا، بات سمجھ میں آتی ہے، تم تو مالدار ہو، کپڑے ہیں، ماں باپ ہے، سب کچھ ہو، تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس لیے رو رہا تھا کہ وہ یتیم ہے، ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم یتیم کیوں نہیں ہیں، کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور کا پیار اس طرح سے ہمیں بھی مل جاتا۔ آج تو غریب اپنی قسمت پر رو رہے ہیں، آج تو یتیم اپنی قسمت پہ رو رہے ہیں، ان کے آنسو کون پوچھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو شب قدر اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، ساتھ ہی ساتھ عبادت بھی کریں۔ اور آپ نے سنا کہ شب قدر میں اگر کوئی اتنی بھی عبادت کر لے کہ جتنی دیر بکری کا دودھ دویا جاتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے، بلکہ جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مہینے سے بہتر ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، شب قدر میں سب سے بڑی عبادت اللہ کی مخلوق کی خدمت کے بعد یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کی جائے، کیونکہ مغفرت بڑی چیز ہے، جس کو مغفرت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا، اس کو بڑی نعمت مل گئی۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، احساس کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ معافی طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو صرف معافی نہیں کرتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی عبادت کروں، کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا اگر تجھے شب قدر مل جائے عائشہ تو اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرنا ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو، مغفرت مانگو، گناہوں سے توبہ کرو، یہ شب قدر کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ لوگ شب قدر کے اندر یا تو سونے میں گزار دیتے ہیں یا لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں
یا عبادت سے دوری میں گزار دیتے ہیں، کچھ لوگ تو بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں. ایسا نہ کریں، شب قدر کا خاص خیال کریں اور شب قدر میں کلمہ شریف کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کریں. اب عوام بہت کنفیوز ہوتی ہے کہ شب قدر ہے کون سی رات؟ 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے. اتنی آسان ہے شب قدر، اتنی آسان ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو شب قدر کا پتہ مل جائے گا. کسی نے کہا 21 ہوتی ہے، کسی نے کہا 23 ہوتی ہے، کسی نے کہا 25 ہوتی ہے، کسی نے کہا 27 ہوتی ہے، کسی نے کہا 29 ہوتی ہے. اقوال جتنے بڑھتے جاتے ہیں لوگوں کا کنفیوژن اتنا بڑھتا جاتا ہے. لیکن آئیے میرے آقا سرکار غوث العظم دستگیر نے جو بتایا شب قدر، میں وہ آپ کو بتا دوں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس دن تو دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت کر، جس دن تو دل کی گہرائیوں سے، جس شب تو دل کی تہ سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، بس وہی رات تیرے لیے شب قدر. شب قدر کیا ہے؟ جس رات تو نے دل سے اللہ کو پکار لیا وہی تیرے لیے شب قدر ہے. باقی عوام کو اور معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں. لوگ اتنا الجھا رہے کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. سارے اقوال اپنی جگہ ہے. ارے شب قدر میں بھی دل کافر ہے تو کیا شب قدر ملی؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس دن تیرا دل حاضر ہے اور خلوص دل سے تو اللہ کو پکار رہا ہے تجھے شب قدر مل گئی. اس لیے کہ جس دن تو اللہ کو پکارتا ہے دل کی گہرائیوں سے، پھر اللہ تجھے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تو پکارتا ہے، 3 مرتبہ اللہ تیری پکار پہ لبیک کہتا ہے. اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین جب حج کا احرام باندھتے ہیں تو پہلی مرتبہ لبیک کہتے ہیں تو بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے، دوسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے، تیسری مرتبہ لبیک کہتے ہیں پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے. لوگ کہتے ہیں آپ پوری لبیک ہی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پوری لبیک ہے لیکن وہ پڑھ نہیں پا رہے. لبیک کہتے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو جاتے. کون؟ سید العابدین، زین العابدین، کریم ابن کریم، سید ابن سید، سخی ابن سخی، ولی ابن ولی، علی ابن علی. ان کا نام بھی علی، ان کے دادا کا نام بھی علی. اس قدر عبادت گزار ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے امام زین العابدین. اسی لیے ان کو سید سجاد کہا ہے، یعنی سجدہ کرنے والوں کا سردار. لوگوں نے کہا آپ لبیک ہی نہیں پڑھ پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. ارشاد فرمایا تمہیں پتا ہے جب بندہ خلوص سے لبیک پڑھتا ہے تو اللہ 3 بار اس کے جواب میں کہتا ہے لبیک و سعدیک. میں بھی حاضر، تو حاضر ہے تو میں بھی حاضر ہوں اور میں نے تجھے نیک کیا، تجھے برکت والا کیا. اور جب بندہ زبان سے لبیک کہتا ہے اور دل سے نہیں کہتا ہے تو جواب آتا ہے لا لبیک لا سعدیک، کہ میں تیرے لیے نہیں ہوں اور میں نے تجھے بدبخت کر دیا. کب؟ جب لبیک پڑھی جاتی ہے اور دل حاضر نہیں ہوتا. اب شب قدر تو مل گئی لیکن دل ہی حاضر نہیں ہے. صلاۃ التسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. نوافل پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. تسبیح پڑھی جا رہی ہے، دل ہی حاضر نہیں ہے. تو بتائیں پھر شب قدر کی برکتیں کیسے ملے گی؟ شب قدر کی برکتیں تو ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن لوگوں کے قلوب حاضر ہے، دل حاضر ہے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، جو رو رہے گڑ گڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا رونا بہت پسند ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہویا کرو تو گڑ گڑایا کرو، رویا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکی کے سر کے برابر بھی اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا. لیکن افسوس ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، بلکہ اگر کوئی اللہ کے خوف سے روتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، ہم مسکراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رونا نہیں آتا. دوست تو اگر ناراض ہو جائے تو ہم روتے ہیں،
بھائی اگر روٹ جائے تو ہم روتے ہیں, گھر سے نکال دیا جائے تو روتے ہیں, بچہ مر جائے تو روتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو جائے تو روتے ہیں, لیکن ہم اللہ کے لیے نہیں روتے. اما جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنے کانوں سے حضور سید عالم سے سنا ہے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کو منانے کے لیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں, اللہ ان لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا. لیکن ہائے افسوس ہمیں رونا نہیں آتا. سحری کا وقت ہم نے قہقہوں میں گزار دیا, افطار کا وقت تو قہقہوں میں گزار دیا, رمضان شریف کا آخری عشرہ آیا تو اب اس کو ہم بازاروں کی زینت میں گزار دیتے ہیں, بازاروں میں خریداری کے لیے گزار دیتے ہیں. کون روئے گا ہمارے حال پر, کون روئے گا ہمارے اعمال پر, کون روئے گا ہماری آخرت کے حوالے سے؟ یاد رکھیں اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں, اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی رویا کرتے ہیں. کیا ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا پتھروں سے زیادہ کہ ہم اللہ کے لیے نہیں روتے, رب کی بارگاہ میں مغفرت نہیں چاہتے, رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ماہ رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ماہ رمضان تو مل گیا, کیا مغفرت بھی مل گئی, کیا بخشش بھی مل گئی, کیا نجات بھی مل گئی؟ بتاؤ اگر نہیں ملی تو یہ قہقہے کیوں ہے, یہ وقت کی بربادی کیوں ہے, شب قدر تلاش کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے پاس چند دن بچے ہیں, کاش کہ ہم اس کا احساس کر لیں, کاش کہ ہم اس کو غنیمت جان لیں, اس لیے کہ کل کا دن جمعۃ الوداع ہے, ماہ رمضان شریف کا اس سال کا آخری جمعہ ہے, پھر پتہ نہیں آئندہ اس سال وہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی نہ ہو سکیں گے, ہم بھی نہ رہ سکیں گے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ بار بار ماہ رمضان شریف عطا فرمائے, اور اللہ ماہ رمضان شریف اس کے اور اس کے حبیب کے حرم میں عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ شب قدر ضرور عطا کرے, شب قدر اللہ ضرور عطا کرے. اور اب جو تاکراتیں بچی ہیں, آنے والی تاکرات 27ویں شب ہوگی, اس کے بعد 29ویں شب ہوگی. امید ہے کہ ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.